صدقہ نافلہ کا بھی یہی حکم ہے کسی این جی او یا ادارے کے لیے کہ وہ اپنے اکاؤنٹ میں اس کو نہیں رکھ سکتے حسب ضرورت؟ دیکھیں، صدقہ واجبہ میں اور صدقہ نافلہ میں ایک فرق ہے. جی صدقہ واجبہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ذمے واجب ہوا ٹھیک ہے، اور آپ بری و ذمہ ہوں گے ادائیگی وجوب کے ساتھ. بالکل ٹھیک. اب صدقہ نافلہ، مثال کے طور پر میں اپنے اوپر مثال لے کر سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ میں نے نفلی صدقہ دینا ہے. اب وہ شریعت نے مجھ پر واجب نہیں کیا، میں نے نیت کی کہ جی میں 10,000 روپے جو ہے وہ فلاں ادارے کو دوں گا یا فلاں مدرسے کو دوں گا. اب میں لیٹ ہو گیا، مصروف ہو گیا، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ نفلی ہے، میں نے ارادہ کر لیا تھا کار خیر کا، میں نہ دے سکا تو میں بعد میں دے سکتا ہوں. لیکن میں نے وہ 10,000 روپے نکال کر ایک ادارے کے حوالے کر دیے. صحیح. اب نوعیت فرق ہو جائے گا، کیونکہ میں نے اسے امین بنا دیا اور میں نے جس مد میں خرچ کرنے کے لیے اسے دیے ہیں اس پر واجب ہے کہ اس مد میں خرچ کرے. اللہ. اب میں مطمئن ہو کر بیٹھ گیا کہ میں نے اپنے 10,000 روپے ادا کر دیے ہیں اور اس نے اپنے اکاؤنٹ میں رکھے، تو اب وہ بلا وجہ اگر تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا. صحیح. اسی لیے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ آج کے پرفتن دور میں پاکستان میں اس وقت مہنگائی بہت عروج پر ہے اور مصارف زکوٰۃ میں سب سے پہلا مصرف ہے صدقات. صحیح. تو اس بار کم از کم تمام مذہبی ادارے یہ ارادہ کریں کہ ہم نے اپنی زکوٰۃ صدقات سب سے پہلے غربا پر خرچ کرنا. اللہ. چونکہ دیکھیں، اگر آپ کسی اور مد کے اندر خرچ کر رہے ہیں یا اسے رکھ کر اپنے اکاؤنٹ میں بیٹھ گئے ہیں اور ایک باپ ہے رات کو اس کے قدم اپنے گھر کی طرف اس لیے نہیں اٹھ رہے کہ اس کا 6 سال کا بچہ بھوکا ہے، اللہ. دودھ کا طالب ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ بیکری سے دودھ خرید کر لائے. اب اس باپ کا ایک ایک قدم کتنا وزنی ہوگا گھر کی طرف اٹھتے ہوئے کہ جب اسے پتا ہو کہ میری 4 بیٹیاں گھر میں بھوکی بیٹھی ہوئی ہیں اور میں آج کما نہیں سکا ہوں اور میں ان کے سامنے جا کر کیا وہ آس لگا کہ پورا دن انہوں نے گزارا ہے. اللہ اکبر. اس ماں کے دل پر کیا گزرے گی کہ جو ماں رات کو سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر بچوں کو کھلا دیتی ہے اور خود بھوکی سو جاتی ہے. اب ایک طرف وہ پورا طبقہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر اس شدید مہنگائی کی وجہ سے جو سیاست دانوں کی وجہ سے آئی ہے غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہوں اور ہم دیگر جگہوں پر زکوٰۃ اور صدقات کو خرچ کر دیں تو کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا. اللہ. تو اس لیے اس بار تو خاص طور پر، میں تو ہر بار یہ بات کہتا ہوں، اس بار تو خاص طور پر یہ کوشش کریں کہ ہماری جو زکوٰۃ ہے وہ صرف اور صرف فقراء تک پہنچے. بہت گھروں میں آپ راشن ڈال دیجئے، ان کو جو ہے وہ آپ عید کی مد کے اندر پیسے دے دیجئے، علاج کی مد کے اندر پیسے دے دیجئے. یہ سب سے اہم ترین مقصد ہے زکوٰۃ کا. اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیا فرمایا، انما الصدقات فوراً للفقراء. للفقراء. بقیہ سب بعد میں. صحیح. پہلے نمبر پر صدقات کے بعد جو لفظ آ رہا ہے وہ الفقراء آ رہا ہے. تو وہ فقیر جو ہے وہ مستحق ہے، اس تک اس کی رقم کو درد دل کے ساتھ پہنچائیے. انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ.